سب ٹریول دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم دوستوں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو ٹریولنگ سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن آج کی ویڈیو بہت اہم بھی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مقدس سرزمین کے بارے میں جسے تمام مذاہب کے لوگ اپنے لیے مقدس مانتے ہیں، لیکن اس شہر سے مسلمانوں کی بہت سی یادیں بھی وابستہ ہیں، اور اس شہر میں ایک ایسی جگہ جس کے لیے ہر مسلمان کا دل ہمیشہ دھڑکتا ہے، اور اس شہر میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے اور مسلمان وہاں پر محکوم ہیں۔ تو آج بات کریں گے اس شہر یروشلم کے بارے میں اور اس شہر میں موجود بیت المقدس کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اپنے دل میں سوچیے گا کہ ہم مسلمانوں کا دنیا میں کیا حال ہے۔ دوستو، شہر یروشلم روئے زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور بہت سی داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسانوں کے ہاتھوں تکلیف برداشت کی۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیائی لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈہلوان پہاڑی پر واقع ہے، جو جزریل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ دوستو، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آئیے جانتے ہیں مزید تفصیل۔ دوستو، ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلے چونا پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ ناموں سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جیرو کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح میں اسے شیلم کا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح دو عبرانی لفظ یعنی یرو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کے نام سے بھی یاد کیا تھا، کیونکہ جب یہاں سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ دوستو، جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام بھی دیا۔ اسی طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام بھی دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا، اور اسی طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کر ہی پکارا جاتا رہا ہے۔ دوستو، انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا ہی وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ احادیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئیں، جنہیں کنعانی کہا جاتا رہا۔ اس لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنعان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 قبل مسیح میں زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور ان کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت شہر یروشلم کے بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا، اور اس طرح حبروم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا اور حبروم میں ہی مدفون ہوئے۔
دوستو 40 سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پڑپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر بیت ایل کی تعمیر کی جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قومی عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکی، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت حبروم ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام 2 لاکھ کی عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی فضیلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے بھی کھدوائے گئے، پتھریلی وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھا جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانا گیا ہے۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے شاہراہ، کمرے اور برآمدیں بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالحکومت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دوستو، اس شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئیں، سڑکیں پختہ کیے گئے اور اسی طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بھی بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسیڈونیا شامل ہیں۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجو دڑو سے اہل یروشلم سونے، چاندی، ہاتھی کے دانت، مور مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا، یہوہ کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی اور سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 70 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر دا کا حملہ، اشوری بادشاہ سکھرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جرنیلی قوت کا حملہ اور سندھ 27ویں میروں میں جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ انہیں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آبادی کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم حملات کو اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ دوستو، ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ بھی رہا، اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز بھی ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی، اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اسی طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ بھی حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہودیوں نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔
86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کی یروشلم میں فتح کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصہ میں یروشلم ایک خالص عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبل اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور بھی دیکھا۔ دوستو لیکن پھر سن 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور سن 1948 کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے عرض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر سن 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز مظالم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی میں تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم بھی ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے۔ دوستو اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الحمر کے پاس ہوگی، اور قیامت کے قریب وہ تب بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔ دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی اور تفصیلی ویڈیو شہر یروشلم اور تاریخ بیت المقدس کے بارے میں۔ امید ہے آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنے دعاؤں میں فلسطینیوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہی کسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ کے نگہبان۔